فلم کی شروعات میں سو-یون کے کمرے سے ہوتی ہے۔ وہ صبح نیند سے بیدار ہوتی ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اس کے کمرے کی دیواروں اور میز پر درجنوں چٹیں لگی ہوتی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے تمہیں ایک حادثے کی وجہ سے یادداشت بھولنے کی بیماری ہے، اپنی ڈائری پڑھو۔ اور وہ روتے ہوئے روز اپنی ڈائری پڑھ کر اپنی زندگی کو دوبارہ سمجھتی ہے۔ اسکول جاتے ہوئے بس میں ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ لڑکی گرنے لگتی ہے لیکن لڑکا جے وون اسے سنبھال لیتا ہے۔ بعد میں اسکول کے کچھ لڑکے جے وون کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سیون کو پرپوز کرے اور ایک غریب دوست کو بیلنگ سے بچائے۔ جے وون سب کے سامنے جا کر جھوٹا اعتراف محبت کرتا ہے۔ سیون سب کو حیران کرتے ہوئے 3 شرطوں پر ہاں کر دیتی ہے۔ دونوں اسکول کے بعد پارک اور خوبصورت جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں۔ سیون اپنی 3 شرطیں دہراتی ہے: اسکول ختم ہونے تک بات نہیں کریں گے، فون پر بات مختصر ہوگی، اور ہم سچی محبت نہیں کریں گے۔ جے وون کو لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل لڑکی ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ سب اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہی ہے۔ ایک دن وہ دونوں گھوم کر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ سیون کو نیند آ جاتی ہے، بس میں سو جانا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو وہ جے وون کو دیکھ کر بری طرح گھبرا جاتی ہے، وہ اسے نہیں پہچانتی۔ بارش میں بس سے اتر بھاگنے لگتی ہے۔ جے وون اس کے پیچھے بھاگتا ہے جہاں لڑکی کی سب سے اچھی دوست جی من وہاں پہنچ کر جے وون کو سچ بتاتی ہے کہ سیون کی یادداشت ہر رات ری سیٹ ہو جاتی ہے۔ سچ جاننے کے بعد جے وون کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ اگلی صبح لڑکی سے ملتا ہے۔ لڑکی ڈائری پڑھ کر جان چکی ہوتی ہے کہ وہ رات کو گھبرا گئی تھی۔ جے وون اسے کہتا ہے کہ وہ اب اسے ڈائری میں کوئی بھی بری یادداشت یا اداس بات نہیں لکھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری زندگی کو صرف خوشیوں سے بھر دوں گا تاکہ تم صبح صرف اچھی باتیں پڑھو۔ وہ اسے خوبصورت ساحل پر لے جاتا ہے اور اس کے لیے خاکے بناتا ہے۔ ایک منظر پر جے وون کو اچانک دل میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں ناظرین سے پتہ چلتا ہے کہ جے وون خود ایک موروثی دل کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے۔ وہ سیون کو یہ بات نہیں بتاتا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ جے وون کی طبیعت اچانک ہسپتال میں خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ سب سے جذباتی سین: مرنے سے پہلے وہ سیون کی دوست جی من کو اپنے پاس بلاتا روتے ہوئے کہتا ہے میری موت کے بعد سیون کی ڈائری اور فون سے میرا ریکارڈ مٹا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ روز صبح اٹھ کر میری موت کی خبر پڑھے اور روئے۔ اس کے بعد جے وون دم توڑ دیتا ہے۔ جے وون کی موت کے بعد جی من اور سیون کے والدین مل کر لڑکی کے کمرے اور فون ڈائری سے جے وون کا نام و نشان اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اگلی صبح لڑکی اٹھتی ہے تو وہ جے وون کی وجود سے بالکل بے خبر ہوتی ہے، جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ گزرتا جاتا ہے اور لڑکی کی بیماری میں کچھ سدھار آنے لگتا ہے۔ ایک دن اس کی دوست جی من اس کے کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سیون لاشعوری طور پر اپنے اسکیچ بک پر ایک لڑکے کا چہرہ بنا رہی ہے، وہ جسے خود بھی نہیں پہچانتی۔ جی من اور سیون کی لکھی ہوئی پرانی باتیں پڑھتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور جی من یہ دیکھ کر آنسو روک نہیں پاتی اور زمین کے بوجھ تلے دب کر سیون کو جے وون کی اصل ڈائری اور خاکے واپس کر دیتی ہے جو اس نے چھپائے تھے۔ سیون جے وون کی لکھی ہوئی پرانی باتیں پڑھتی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اس محبت کو محسوس کر سکتی ہے جو اس کے دل میں دفن تھی۔ اسے ساحل سمندر پر جاتی ہے جہاں جے وون کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں وہ تصور کرتی ہے کہ جے وون اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے، اسے جھک کر اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا ہے۔ فلم خوبصورت اور غمگین پیغام پر ختم ہو جاتی ہے اور یادداشت مٹ سکتی ہے لیکن دل کا احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور وہ کبھی اس کے ساتھ وہ وقت نہیں گزار پاتی لیکن اس کی یادیں اس کے دل میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اگلی صبح جب وہ دوبارہ اٹھتی ہے تو وہ سب بھول چکی ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنی ڈائری پڑھتی ہے اور روزانہ یاد کرتی ہے کہ میں جو ہوں جے وون سے محبت کرتی تھی اور جے وون اس دل کی بیماری تھی اور اس کا وقت بہت کم تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان کو ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں ناٹک پیار سے شروع ہوا تھا لیکن اب حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے لگ چکے تھے۔ جی وون اور سیون ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے لیکن قسمت کو منظور اس کی یادداشت ہر روز صبح مٹ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد اس کی جب طبیعت میں سدھار آنے لگا تو ایک دن اسے جے وون ایسے ہی صبح یاد تھا اور وہ ان یادوں کے سہارے ہر اس جگہ جاتی ہے جہاں اس نے جے وون کے ساتھ وقت گزارا تھا اور اس کو یاد کرتی ہے اور اس کے تصور کو دیکھتی ہے، اس کے خاکے دیکھتی ہے اور اس کو سوچتے ہی سوچتے مسکراتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ وقت پہلے وہ پہلے بھی گزار چکے تھے اور وہ وہاں پہ
اس طرح جو ہے فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔